بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سرہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں مبارکباد پیش کراں گا انہاں بچیاں دے والدین نو اور جماعت دے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد رفیق غفاری صاحب حفظہ اللہ، جماعت دے نوجوان خطیب مولانا عثمان ربانی صاحب، اور اس مسجد دی انتظامیہ، اس ادارے دے منتظمین، سب نو میں مبارکباد پیش کرنا کہ جنہاں نے قرآن دی تعلیم دا، قرآن دے پڑھن پڑھان دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے۔ قرآن دا پڑھنا پڑھانا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ پتر بیٹھ جو بھی بیٹھ جو، ہن کو اٹھے نا۔ مسند ابی ہریرہ دی روایت، راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام المحدثین نے، حافظ الحدیث نے 7 ہجری چنا اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری چاکا دنیا تو رحلت فرما گئے۔ 3 سال دے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے نال ہی 24 گھنٹے رہندے سے، اور پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعاواں بھی کی تھی، جنہ دے اندر حافظے دی دعا بھی پیغمبر علیہ السلام نے کی تھی سی۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے، اللہ دے رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دیو۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا، منو فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا، ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جیڑے بچے قرآن دے طالب علم نے، وہ کوئی معمولی طالب علم نہیں، انہاں واسطے کائنات دی ہر مخلوق دعا کر دیئے۔ کالجنج پڑھنے والے طلباء، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، انہاں دا او علم نہیں، او ہنر ہے۔ اصل علم اے وے جڑا قرآن دا ہے اور نبی پاک دے فرمان دا ہے، جدے پڑھن پڑھان واسطے نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے بھیجے ہے، اور پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے
کہ میں پوری کائنات واسطے معلم بن کے آیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دے آن تو کئی ہزار سال پہلے دعا کی تھی. اس دعا دے اندر بھی یہی الفاظ نے. جدو بیت اللہ بنایا نا، پایا تکمیل تک پہنچے ہے تے رب نے ڈائریکٹ کیا ہے میرے خلیل یہ مزدوری منگو کی منگ دے. واہ خلیل میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں. او بیت اللہ اللہ تھانوں سارے نو اتھے لے جائے. اللہ مکہ بھی وکھا مدینہ بھی وکھا. ہون سعودی عرب تے ریسرچ ہوئی ہے کہ نہ مسجد نبوی چ کرونا آیا تے نہ حرم دے سین چ کرونا آیا. تھانوں پتہ ہے اس گل دا؟ حضرت حافظ عطا رحمان صاحب 1 اکتوبر 2020 تو لگ کے نا تے 31 جنوری 2021 تک 55 لاکھ نمازاں پڑھیاں نے مسجد نبوی تے حرم دے اندر لوگاں نے. یعنی 55 لاکھ لوگاں نے عبادت کی تھی. تے انہاں 4 مہینیاں دے اندر 20 لاکھ لوگاں نے عمرہ کیتا ہے. اور 75 لاکھ لوگاں دا ٹیسٹ ہویا ہے جنہ لوگاں نے اتھے عمرہ کیتا ہے اور نمازاں پڑھیاں نے. 4 مہینے دا ڈیٹا آیا اور 75 لاکھ لوگاں دے وچوں ایک بندے نو بھی کرونا نہیں نکلیا. پھر من دے ہو نا کہ دنیا چ ایک مکہ ہے تے ایک مدینہ ہے. اسی آنے ساریاں پگ ڈنیاں چھڑ دیو او مکے مدینے والا آ جاؤ. آقا نے فرمایا سی 3 جگہ تے جانا ثواب ہے. مکے چ جانا ثواب رہنا ثواب، مدینے چ جانا ثواب رہنا ثواب، مسجد اقصی چ جانا ثواب رہنا ثواب. حرم اوے حرم مکی جتھے ایک نماز پڑھیے 1,00,000 دا ثواب، تے مدینے چ پڑھیے 1 تے 1000 دا ثواب، تے مسجد اقصی چ پڑھیے 1 نماز تے 500 نماز دا ثواب. جان تے دل کرتا جی بالکل. اللہ سارے نو لے جائے آمین. کئی آمین ہولی آندے نے نہ کوئی 10 سال بعد جانا. اللہ مکہ وہ شہر ہے جدے واسطے اللہ دے خلیل نے دعاواں کیتیاں نے، تے مدینہ وہ شہر ہے جدے واسطے رب دے حبیب نے دعاواں کیتیاں. سبحان اللہ. جدوں بیت اللہ بنایا یونیورسٹی بن گئی ہے نا، دعاواں ہور بھی بڑیاں نے. ایک دعا بھی ہے منگن والا کون ہے؟ خلیل اللہ. سبحان اللہ. تے آمین کہن والا کون ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ. مرید کے دے باسیو جتھے مانگ دینے ہو بیت اللہ، جو مانگ دینے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. تے آندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ تیرا بیت اللہ گھر بنا دیتا ہے، ہونے دی آبادی واسطے خطیب چاہیے تے مسیتاں ٹیلاں لاننا آباد نہیں ہوندیاں، خطیباں نہ آباد، کلین پانگ نہ آباد نہیں ہوندی. اسی مسیتاں دے 2-2 کروڑ روپیہ لائی چھڑنے ہاں، مولوی رکھن دی واری ہوندی تے آندے لوہے لالن دا ہی لب جے. کیوں بھائی اشفاق؟ لوہے لالن دا ہی لب جے جنہوں پکتی طور تے مسلے کھلا لو باج باری جی رکھ چھڑو. اس طرح ہی ہے نا بڑے سیانے. اگلے دن نا ایک مسجد میں ایک جگہ دے گیا بڑی ہونا اندر پار ٹیل تے مار کلین تے میں کیا خطیب اے جی جماعت جی مشورہ کر رہی ہے تے کنوں رکھنا ہے تے کچھ چنگا خطیب ہوئے نا
تو میں کیا مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ دے کول نا قاری صاحب بندے آئے ساڈے استاد مولانا اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ نے گل سنائی جدو پڑھنے بندے آئے کہنے لگے جی خطیب چاہیے سونا بھی ہوئے واز بھی چنگی سونی ہوئے قرآن بھی چنگا پڑھے علم بھی چنگا ہوئے تے مولانا فرمان لگے بھئی تنخواہ جی جماعت غریب ہے تے مولانا اسماعیل سلفی فرمان لگے جبریل ویلا اج کل انہوں لے آؤ انہیں نہ کھانا ہے کچھ تے نہ انہیں منگنا پین واسطے تے تھانوں سکیاں جماعتاں تے کرائی جائے گا بول دے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی فہم و فراست ویکھو اللہ ایک گھر تیرا ہے تے اے دی آبادی واسطے خطیب چاہیے تے میں قربان جاواں کی کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سبحان اللہ وہ کی پڑھائے گا ایک قرآن تے دجا حکمت تو مراد حدیث ہے آنا ذرا غور کر تفسیر کبیر امام رازی دی اٹھاؤ کٹر حنفی نے وہ بھی آندے نے حکمت تو مراد حدیث ہے تبیان القرآن مولوی غلام رسول سیدی دی اٹھاؤ وہ بھی کہندے نے حکمت تو مراد حدیث ہے ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی اٹھاؤ وہ بھی آندے نے حکمت تو مراد حدیث ہے آنا ذرا غور روح المانی علامہ علوسی دی اٹھا لے وہ بھی کہندے نے حکمت تو مراد حدیث ہے آنا اگے چلنا ذرا ضیاء القرآن مفتی کرم شاہ دی اٹھا لے وہ بھی کہندے نے حکمت تو مراد حدیث ہے معارف القرآن مولانا شفیع دی اٹھا لے وہ بھی کہندے نے حکمت تو مراد حدیث ہے جننے بڑے بڑے اکابر حنفی علماء نے وہ آندے نے کتاب تو مراد قرآن ہے حکمت تو مراد حدیث ہے ماشاءاللہ تے دو ہی چیزاں نے نا ایک قرآن تے ایک کوئی تیجی چیز بھی ہے بولو دے صحیح تیسری صورت ہی نہیں کتاباں دو نے ہاں وجی اکھاں دو نے کان دو نے ہاتھ دو نے پیر دو نے تیجا رلیا نہیں تے چگا تیسرا نہیں رانا ویچ بولتے نہیں دو ہی نے اگے ہن جواب جڑا آ رہے ہیں نا نبی ابراہیم آندے نے اللہ او قرآن سکھائے گا قرآن پڑھائے گا انہاں دا تزکیہ کرے گا انکا انت العزیز الحکیم او غالب حکمت والا ہے کون ہے ہونا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم ہونا عزیز الحکیم کون ہے پتا کریے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میں قربان جاواں میرے آقا ہے کنہ دے وچوں ان پڑھان دے وچوں ان امیین الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی نبی خود بھی امی ہے امیاں چو آئے نے حرزل للامیین تے امیاں دے نگے بن کے آئے نے امی کنوں کیا جاندہ ہے جدا مانا ان پاڑے جدو امی دی نسبت ساڑھے وال ہوئے گی ادا مانا ان پاڑی ہوئے گا جدو امی دی نسبت آمینہ دے لال وال ہوئے گی پھر ادا مانا ان پڑھ نہیں بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹر رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے انہاں دے کو لو ایک نا عیسائی رائٹر گزرے ہے انہیں ایک کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان 100 تو اس کتاب دے فرنٹ پیج تو انہیں نام لکھیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پوچھیا گیا مائیکل ہارٹو دا نام ہے انہوں پوچھیا گیا بھی تو عیسائی ہے تے فرنٹ دے نال ہی نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا لکھ دا اپنے نبی دا تے مسلمانہ دے نبی دا تو کیوں لکھے انہیں کیا میں دنیا دے سارے عظیم انسانہ دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کسی دے بندے دے 10 استاد نے کہے دے 5 استاد نے کہے دے 10 استاد نے
کہ دے 8 استاد آندا دنیا دی ایک واہ شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، اینو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا، انما انا بعثت معلما، آقا نو پوری دنیا دا استاد بنا کے بھیجیا ہے، پر نبی دا استاد کسے نو نہیں بنایا، تے جدا استاد زمین تے وہ نبی ہوندا ہی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی سی نا کانا، انہیں جو نبوت دا دعویٰ کیتا دے مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے وہ چولے تینوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے ہونا نا میں نبی ہوں، بول دے نہیں۔ ہن جنوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مارن تو آکھے میں نبی ہاں، کو گل پھب دی ہے، پھر اکھوں کانا اکھوں لبے نہ دے نا نور بی بی ہے کھچ دی کھچ نہ ہوئے دے، اینوں نبی منیے آسا تے انہوں نبی منیا جدے نالو سونا کائنات رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ دیکھو ہے تو لیاؤ وکھاؤ تے صحیح نا، ایویں جدی مرضی بیعت کری جاندے ہو، ایدی بیعت چھڑی ہے، دوجے دی کر لی دوجے ہی چھڑے، کیوں کی دیا ہے؟ پہلا پیر چھوٹا ہے جنہوں ہن پھڑ لگا ہے بڑا ہے، پہلا کوجا جنہوں ہن پھڑ لگا ہے سونا ہے، اتو آواز آؤ دی ہے میرے محبوب نو چھڑ کے لامبے کیوں چولا مار دے ہو، وہ دینا سونا بھی کوئی نہیں بنایا، وہ دینا لو اچھا بھی کوئی نہیں بنایا، اگر بنایا تو کوئی بخاؤ، بول دے نہیں۔ اہل حدیث نے صرف ایک دی بیعت کی تھی، اسیانہ اللہ سنو دے جو گئی رکھی، بول دے نہیں، اسیانہ سر دا مالک خدا ہے، دل دا مالک مصطفیٰ ہے، سر جھکے گا اللہ تیرے آستانے تے جھکے گا، دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا، کسے ہور دی محبت سانو نہیں وارا کھا، دل ہی بڑا چھوٹا جیا، یہ دے وچ کوئی آندا دوجا آندا ہی کوئی نہیں، بول دے لوکاں دے دل بڑے 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 نے، دل کے ٹکڑے ہوئے ہزار کو یہاں گرا کو وہاں گرا، بول دے نے وہ آندا ادھروں بھی آ جائے ادھروں بھی آ جائے، میں کیا تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا، سانو کسے دی لوڑ رہی نہیں، خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، ایسا کہ اللہ سر دا مالک تو ہے، سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا، دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت تڑپے گا، جاؤ کو کائنات جیسا لیا ہو تو صحیح، کوئی ایڈا سونا وکھا دے سپیکر کھول کے کہنا سوکھا میں لب کے لیا ہاں کتوں، بول دے نہیں ہونے، سونا تیرے نال دا لبن دی کوئی لوڑ ہے، کسے ماں دی کوکھ نے ایڈا سونا جنیا ہے جڑا لبنا جے، وہ بولو تے جے ہے ہی نہیں پھر لبنا کتوں ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ ہوئی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا میری آنکھ نے تیرے جنہ حسین نہیں ویکھیا، کسے ماں دی کوکھ نے جنیا نہیں، ہر عیب تو مبرہ منزہ مطاہر پیدا کی تھی، تے آقا ایویں معلوم ہوندا ہی جویں رب دے سامنے کھڑے سو رب نو کہندے جاندے سو رب تھانوں بنادا جاندا سی، کو کائنات ایسا لیا، پوری کائنات دے یوسف مل جان، آمینہ دے لال دا حسن تے کجا میرے بلال تے حسن دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کرو، تو انہوں دے پتہ نہیں کنے گل ملے، کوئی کسے پیچھے لگا ہے، اور بھائی یار ٹوپی والے نو پھڑ کے تھلے پا، تو میں بات کر رہے ہیں کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا، ازلا تو لگ کے تے پھریا جہان میں، ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں، کسے دانا ایہو جیا بال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لگ دے ستارے منو قطری پسینے دے، مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو پوچھیا صحابہ نے، عبداللہ تو اکھاں تو نبی نے، نبی نو یار کیویں لب لینے، تو تے اکھاں تو نبی نے بڑی جھیتی لب لے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرمان لگے نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے، منو گلیاں دس دیندیاں نے اتھوں دی آمینہ دے لال لگ گئے،
پسینے دی تے جڑے اج کل دے آوارا پیر نسے پھردے نے انہاں دے پسینے دی ہمک ہی اینی ہے کہ کٹے نو سنگاؤ جی کرے 8 پیر ہوش ہی نہ آئے انہاں نو منیے بول دے اسی نہیں انہاں نو من دے یہ دے نہاندے بھی نہیں الو دے پٹھے جدن انہاں مرنا ہے ادھر بھی کسی نہیں نوانا ہے جنہ کئی سال ستنجا ہی نہیں کرنا پاکی پلیتی دا پتہ ہی نہیں فٹ پاسا دی پہ لیکن اہل حدیث نے جنہوں پیر منیا وہ دے ورگا پیر لے آؤ تے صحیح لگ دے سی تارے منو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا زلفاں دے کولوں ملی رات نو سی آئی ہے دن وی لئی اس مکھڑے چو روشنائی ہے روشن جہان اے دے نال ویکھیا حافظ جی ادھر میرے حال غور کرے پوچھ سونے کولو رب نے بنایا ہے اپنا محبوب انج رب نے سجایا ہے حضرت حسان دا خیال ویکھیا میں قربان جاواں محبوب تیری عظمت تے شان تو میرے آقا نو اللہ نے پوری کائنات دا استاد پڑھایا کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان نے آیا پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناواں دی دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڑھے ستڑے نصیب جگاں نے آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اتر میری سن لو باج تھوڑی میں سنا گا میری سنو کتاب الرؤیا صحیح البخاری ہے ہن تھانوں میں ایک حدیث لگا سنان نبی علیہ السلام کو ایک عربی آیا پینڈو بندہ سی آن کہندا اللہ رسول مینوں اے خواب دی تعبیر دسیا جی آپ نے فرمایا دس وے کی خواب ہے آندا جی اسمان تے نا بدلی بڑی چمکیلی ہے او دے اندر نورانیت بڑی ہے وہ نا 2 قطرے ڈگ رہے نے ایک گھی دا ہے ایک شہد دا ہے تھلے لوگ جمع نے ہر ایک چاہتا ہے گھی تے شاید مینوں مل جائے ایک پاسے رسی لمکی ایک بندہ چڑھیا دوسرا پھر تیسرا رسی ٹوٹ گئی سما وسیلہ رسی نو ملایا گیا اللہ رسول اس خواب دی تعبیر دسیا کی تے کول ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ابو بکر آندے نے اللہ رسول اجازت ہوئے تے میں دس دیاں ایک گل دھیان نہ سن لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے تعبیر الرؤیا دا علم وافر مقدار چی دے چھڑیا سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق اور دوسری بات ہے حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر تیرا علم ایک پلڑے چ پوری کائنات دا علم دجے پلڑے چ پوری دنیا دا علم مل کے صدیق تیرے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا اتنا علم آتا ہے ہن حضرت ابو بکر سے ہن ایتھے گل ایک توجہ جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے اوتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بولدا ہن تے نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی مولوی صاحب جمعہ بھی آپ پڑھائی جا رہے ہیں نمازاں بھی آپ ہی پڑھائی جا رہے ہیں لیکن ابو بکر کی آندے نے اللہ رسول اجازت ہوئے تے میں دس دیا جگاں دے پیر فرماندے نے ابو بکر تو دس لے ابو بکر صدیق فرماندے نے محبوب جی جڑی آسمان دے اتے بدلی چمکیلی ہے اے دے تو مراد شریعت ہے جدے وچوں ایک گھی دا قطرہ پہ ڈگدا ہے ایک لوگو
اللہ اکبر شہد دا قطرہ پہ ڈگدا ہے گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے اللہ اکبر ایک بندہ ایک رسی لمکیے ایک بندہ چڑھیا دوسرا چڑھیا ہے پھر تیسرا چڑھیا رسی ٹوٹ گئی ہے ثم وصلا رسی نو ملایا گیا ہے محبوب جی یہ دے تو مراد خلافت ہے تھوڑے تو بعد یہ دے تو مراد خلافت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے محبوب جی ایک گل دس دیو میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے آقا فرماندے نے او میرے یار صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی کر گیا غلطی کر گیا دا مطلب غلطی صدیق کو بھی ہو سکتی صرف معصوم عن الخطا اگر ذات ہے صرف نبی دی ہے بے شک بے شک نبی دی ذات ہے جدے کولوں غلطی سرزد نہیں ہوندی صرف نبی دی ذات کیونکہ جبریل وہی لے کے صدیق دے قلب اطہر تے نہیں آوندا میرے محمد دے قلب اطہر تے آوندا ہے تے جدوں دے آقا دنیا تو چلے گئے نے جبریل بھی نہیں زمین تے آیا کل دھیان نہ سن لو اے ہی ختم نبوت اصل حضرت ام ہانی سن نا ام ایمن مدینے دے اندر تے نبی علیہ السلام عصر دی نماز پڑھان تو بعد ام ایمن دے گھر جاندے ہوندے سن تے جدوں آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر و عمر جاندے سن نبی دی سنت سمجھ کے ایک دن گئے تے ام ایمن رو رہیاں نے تے فرمایا ماں جی رون کس چیز دا آ رہا ہے روئیاں کیوں ہو فرمایا روئی اس واسطے ہاں اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے نے اس واسطے نہیں انہاں تے جانا سی اللہ دا فیصلہ ہے لیکن اج رون اس واسطے آیا ہے کہ جدوں دا محبوب دنیا تو ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا جبریل دا آنا بھی بند ہو گیا اس تو بعد جبریل مدینے چ نہیں آیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو ابو بکر فرماندے نے محبوب جی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے اللہ اکبر جری رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے یہ دے تو مراد خلافت ہے تے محبوب جی میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے آقا فرماندے نے غلطی کر گیا ہے جڑا عربی متن ہے صحیح البخاری دا جڑی مدارج پڑھائی جاندی ہے میں او دی گل لگا کرن ایسے ہی ایتھے حدیث ختم ہو گئی اس جگہ تے حدیث ختم ہو گئی تھلے حاشیے دے اندر علامہ طحاوی حنفیاں دے بہت بڑے امام گزرے نے انہوں نے لکھیا ہے جڑی غلطی ابو بکر نے کیتی سی تے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے وہ غلطی اے سی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں بلکہ محمد دی حدیث ہے کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سبحان اللہ اے ہی قرآن حدیث ساڈا دستور منشور ہے جاؤ اہل حدیث دے مدارس کا چکر لگاؤ پورے 8 سال نبی دی حدیث پڑھائی جاندی ہے 8 سال تے دوجے مدارس دا چکر لگاؤ پورے 6 سال تن کے فقہ پڑھائی جاندی ہے تے 7ویں سال حدیث دا دورہ پیندا ہے بول دینی آخری سال لیکن ساڈی پہلے سال تو ہی حدیث شروع ہو جاندی ہے نخبۃ الحدیث بلوغ المرام پھر بلوغ المرام دا دوجا حصہ مشکات شریف پھر نسائی پھر ترمذی پھر ابو داؤد ابن ماجہ بخاری مسلم بخاری یہ ساریاں حدیثاں پڑھائیاں جا کیوں پڑھانے ہیں کہ ساڈے محبوب دنیا تے آئے وہ بھی قرآن حدیث پڑھان واسطے آئے مکے دی یونیورسٹی ہوئے مدینے دی یونیورسٹی ہوئے میرے نبی نے اپنے صحابہ نو قرآن پڑھایا ہے اور اپنا سچا فرمان پڑھایا ہے انہیں ہی قرآن پڑھیا ہے ابو بکر نے پڑھیا صدیق بن گئے عمر نے پڑھیا فاروق بن گئے عثمان نے پڑھیا ذوالنورین بن گئے علی نے پڑھیا حیدر کرار بن گئے ابو ہریرہ نے پڑھیا حافظ الحدیث بن گئے عبیدہ ابن جراح نے قرآن پڑھیا وہ لوگوں امین الامت دا لقب پا گئے حضرت ابو ہریرہ نے قرآن پڑھیا حدیث پڑھیے حافظ الحدیث بن گئے اگے آنا حضرت حنزلہ نے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے نے وہ لوگوں غسیل الملائکہ بن گئے اگے
آؤ نا حضرت خالد بن ولید نے قرآن پڑھیا ہے سیف من سیوف اللہ دی ڈگری پا گئے آؤ اگے دساں میں قربان جاواں نبی علیہ السلام دے صحابہ حضرت امیر معاویہ نے قرآن پڑھیا ہے کاتب وحی بن گئے اگے آؤ بلال نے قرآن پڑھیا ہے وہ مؤذن مصطفیٰ بن گئے جڑے ادو صحابی سن انہاں قرآن حدیث پڑھیا صحابی بن گئے جنہ اج قرآن حدیث پڑھیا وہ وہابی بن گئے اللہ سانو سارے نو قرآن حدیث دے لڑ لائے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں میرے حال ویکھو یار جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تی تے کام کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چاوا جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ رومال دیو اپنا فارش ہے رومال دیو رومال اپنا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اکبر مومنو میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے آمینہ دے لال نو بھیجیا کادے واسطے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تھوڑے تے احسان کیتا ہے اللہ اے اکھاں دتیاں نہیں بڑا بڑا احسان ہے ہاتھ دیتے نہیں بہت بڑا احسان ہے احسان ہے کہ نہیں قوت گویائی واسطے زبان دیتی ہے احسان ہے کہ نہیں بولیے اے جڑا تیرے جسم تے مٹیریل اللہ نے فٹ کیتا ہے یہ جو کوئی چیز بھی ضائع ہو جائے نہ نبی دی دکانوں لب دیا دے نہ ولی دی دکانوں لب دیا بول دے نہیں ایک بندے دی اکھ ضائع ہو گئی حافظ صاحب وہ 26 لاکھ روپیہ لا کے امریکہ جو پوا گیا میں نظر آؤں ہی آدھا نہیں میں کہ کادی پوائی ہے انہیں پتھر دی پا دیتی ہے 26 لاکھ لگ گیا تو میں کہا اتھے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آؤں تو جنہیں سارا کچھ مہج ہی دے چھڑے ہے
کدی وہ بارے چ بھی سوچیا؟ اور میرے بھائیو آئیے، انہیں سارا کچھ بہت دیتا ہے، ہن وہ نعمت کیڑی ہے جہدے بارے چ رب نے قرآن چ کہا ہے؟ وہ ہے نعمت مصطفیٰ۔ وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ ترجمہ کر دیں؟ جی جی۔ تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کاہ اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کاہ اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے، جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ نعرہ مار چھڑو، مر گئے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، صاحب شریعت، رہبر و رہنما، شیر پنجاب حافظ یوسف پسروری صاحب۔ مقصد ہے کو ساس ہو دعایا کرو۔ توجہ، میں بات کر رہا کہ نبی علیہ السلام پڑھان واسطے قرآن آئے، حدیث آئے، اسی بھی اپنے بچیاں نو قرآن حدیث بولو 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 قرآن حدیث پڑھانا۔ اسی آکھے نا بچیاں نو مولوی بناؤ، مولوی آدھے نے مولوی جی کو گل کرنا، مولوی بنا کے بچہ بھوکا مارنا ہے۔ میں کہا کدی کو مولوی بھوکا مردہ ویکھیا جی؟ مولوی مرے گا جو اوور لوڈ ہو کے مرے گا، یا آفر کے مولوی مر سکتا؟ بول کیوں مولانا؟ وصول چونگی تے ضلع ٹیکسی انہیں کو نے بندہ اللہ کر کے مر جائے، بول نالی کل، نالی تیجا، نالی دسواں، نالی چالیا، تے چالیا ان تک پھر مولویاں دا یا اللہ ہور بھی کو مر جائے۔ میں نا ادھر عارف والے دے کول نا بالکل سچا واقعہ، اکتالی ای بی ڈوگراں دا پنڈ ہے، میں اتنے تقریر کرن گیا، وہ بندے کہنے لگے جی وہ بریلویاں نے مولوی جڑا وہ چھڈ کے چلا گیا۔ وہ ایک بندہ آندا کیوں؟ تنخواہ یار بڑی دیندے سن، دودھ بھی بڑا دیندے سن، وہ تو خدمت ہی بڑی کرتے، وہ چھڈ کے کیوں ٹر گیا؟ وہ کہنے لگا چھڈ کے تو آندا 6 مہینے ہو گئے نے تھوڑے پنڈ چ بندہ ہی کون نہیں مریا۔ وہ کہنے لگے جی اچھا اتوں کو بابا مار لو مولوی صاحب آپ ہی۔ انہیں کہا یہ بندہ مرن، انہیں کہا یہ اوور ٹائم ہوتا ہے ساڈا، مولوی بن کے بندہ بھوکا نہیں جے مر جا، دعائی خدا دی۔ یہ تھوڑا کنے کیا کدی کہ مولویاں نے ویکھیا انہیں چونک چ جلوس کڈیا ہوئے ساڈی تنخواہ تھوڑی ہے بہتی کرو گے، سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ گلاں ذہن چوں کٹ دیو۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، حدیث۔ اگر بچے نو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، بہت بڑا وکیل بنا دینا ہے، تو دنیا تو مر گیا، لکھاں روپیے لا کے نو دنیا دی تعلیم پڑھائی ہے، تو مر گیا، تیری میت لگے پئی ہے، نو جنازے دی دعا بھی نہیں ہوندی، تیرے لکھاں لگے کس کھاتے چ گئے؟ دسو کدھر گئے لکھاں لگے؟ تو دوجے پاسے ککھ بھی نہیں لگتا۔ حافظ طاہر مان صاحب کو بچے پڑھتے ہیں، یا اتنے پڑھتے ہیں، یا ساڈے مرید کے مدرسے کدی کہے نہ روپیہ لیا تھوڑے کو بھی ماہانہ فیس بھی لیاؤ تے سالانہ بھی لیاؤ، ٹیویشن بھی لیاؤ، نہ کوئی سوال نہیں، سارا کچھ مفت ہے۔ مفت پڑھ کے بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے، بچہ روئی جاندہ ہے، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس،
وَعِذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ اللہم نور قبرہو اللہم برد قبرہو اللہم وسع قبرہو اللہم اجعل قبرہو روضۃ من ریاض الجنہ. یہ بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے، دین پڑھیا ہے، تیرے واسطے رو رو کے دعاواں پیا کردا ہے. میں تفسیر کبیر دی ایک تینوں روایت سناواں حسن درجے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان دے وچوں پہ گزر دے نے، ویکھیا ایک قبر دے وچوں اگ شولے پہ مار دی ہے. آندے نے اللہ میری اکھ نے اج تک ایویں دی اگ نہیں ویکھی. فرمایا جدوں واپس آؤ گے پھر دساں گا. واپسی آئے تے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے. اللہ جاندیاں نار ہوندیاں گلزار گل کی ہے. فرمایا اے نہیں دسنا میں دی قبر دی نار کیوں، قبر نو نار کیوں بنایا سی. اے دسنا نبی عیسیٰ میں نار نو گلزار کیوں بنایا ہے. اے دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے. اج دے بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے، انہیں توتلی جی زبان چو بسم اللہ پڑھی، منو عرش بری تے حیا آ گئی. میں دے بچے تے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے ہے. جب بچہ بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے، تے جب بچہ حافظ قرآن ہی بن جائے. بولو نا، جب بچہ حافظ قرآن بن جائے پھر کی ملے گا؟ قیامت دا دن ہوئے گا، ایک سونے دا تاج پہنایا جائے گا. پوچھے لوگ پوچھن گے کون لوگ نے؟ فرمایا او لوگ نے جنہ اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بنایا سی. حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھا تو نبینے نے مرید کیا دے باسیو باپ نے نبینہ سمجھ کے مسیطے داخل کرایا ہے. دو چار سورتاں یاد کر لے گا، قرآن دے دو چار پارے، معذور آدمی ہے کتے نماز پڑھا لے گا. ہن باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا بھی حافظ بننا ہے. بخاری تے مسلم ابو داؤد ترمذی انہیں وقت دا بہت بڑا محدث بن جانا ہے. محدث ایڈے وڈے بنے، شاگرد مولا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ. دنیا تو باپ فوت ہو گیا ہے، خواب چ باپ ملتا ہے پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو وڑنا ہے پڑھنا ہے تے جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے. میں اتھے آن کے پچھتانا کاش کے میرے دجے پتر بھی نبینے ہوندے، انہاں نوں بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا. اس واسطے میرے بھائیو اج عزم بالجزم لے کے جانا ہے. اگر چار بچے نے ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے انشاءاللہ. میں کوئی شیخ الحدیث دا پتر نہیں کہ میرا پیو بہت بڑا شیخ الحدیث سی، میرا باپ بڑا بڑا عالم سی. وہ دیہاتی آدمی پینڈو جٹ بوٹ سیدھے سادے. حافظ جی حافظ صاحب بھی میرا ہے اس طرح ہی نے سارے ہی. ہاں ماشاءاللہ انہاں دے سگو عالم دین سے نگو یہ بھی عالم اگوں پھر بچے بھی ماشاءاللہ حافظ. یہ تو پوری حافظہ دی پیڑھی. تے میں اپنے خاندان جی کلا ہی حافظ ہوں. تے جدو میں پڑھنے واز پیا نا تے مینوں میرے خاندان لے تو مولوی بننا ہے ہن. تے میں کیا اور کی بنا؟ یعنی میں تھانوں ایک خاندان دی گل سنا رہا. اور میرے بھائیو قرآن پڑھیا ہے، قرآن دی وجہ تو عزت ہے. ورنہ اج میرے کو علم نہ ہوندا تے میں بھی پنڈ دیاں نیائیاں تے کتے کٹے ہی چارنے سے. صحیح گل کر رہا میں بھی ڈنگراں نوں پٹھے ہی پانے. تو ہاں کتھوں انتظار کرنا ہے بھی پسروری صاحب آ رہے او باہر جا کے کھلوتے سن. یہ قرآن دی برکات نے، گل یاد رکھو. حضرت حافظ عطا الرحمان صاحب، بھائی عثمان صاحب، مولانا رفیق غفاری صاحب، دیگر علماء دی قدر عزت احترام تسی کر دے ہو انہاں دے قرآن دی وجہ تو. خدا را اللہ دا واسطہ دے کے کہنا مرید کے دے باسیو ایک بچہ صرف قرآن واسطے وقف کر دے. ایک بچہ. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، مولانا پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ، انہاں دے دادا جان گھر آئے نا تے ماں ویڑے چ بہ کے رون ڈئی ہے. تے ماں رونی کیوں ہے؟ خیر ہے رمضان دا چند چڑھن والا پتر رونی اس واسطے آپ برے صغیر پاکو ہنچ تیرے ورگا عالم کو نہیں. تے رون اس واسطے نہیں آ کاش کے تو قرآن دا حافظ ہوندا، تو قرآن سناندا میں پیچھے کھلو کے سن دی. ماں دے آنسواں نے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دے دل دیاں تہواں نوں ہلا دیتا. کہنے لگے اماں دعا کر. پہلے روزے پہلا پارا سنایا، دوجے روزے دوجا، تیسرے روزے تیسرا. رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. سبحان اللہ. ہاں تیرے بھابیاں چ ولی کو نہیں ہے تو وڈا ولی کیڑا جا؟
ساڈے ہے ہی سارے ولی بھابی نے، تھوڑے ولی دے پاؤندے پھرتے نے، جڑا لکوں لا لے ادھا ولی، پورا لا لے پورا ہی ولی، کنا چ والیاں نے بولتے نہیں، نک چ کوکا ہے، پیراں چ گھنگرو نے، ہاتھ چ گجرے نے، گل چ ٹل نے، یہ ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے، مرید کے دیاں مجھاں دے کلے پٹاندا جا رہا ہے، لوکاں دے وال ڈراندا جا رہا ہے، ولی ہے کہ ٹیرا چھٹیا ہے، اہی نہیں مانتے انہوں نے ولی، کیوں جی بولو، ولی ہے ہی اہل حدیث نے، کیونکہ مشرک رب دا ولی نہیں، بدتی رب دا، تے جے مشرک بدتی رب دا ولی نہیں، اہل حدیث ہی ولی ہو سکتا، اور کون ہے؟ اور سب تو زیادہ معدب اہل حدیث رہے اولیاء دے، سب تو زیادہ اللہ دے فضل، لوکاں نے ولیاں دی ادب انہیں دا کیتا کہ ولی نو پٹھیا ٹنگ چھڑیا کچے دھاگے نہ، میں ہاں ولی سیدھا کر لے، پٹھا ٹنگیا ہی، یہ ولی ہے کہ مرید کیا دا لے لے، اینو سیدھا کر سو، آندا نہیں پٹھا ہی رہن دے، میں کیا بھابی ہے کہ ٹنگ دے نہ سیدھا ٹنگنا، جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاکدائے، قرآن اس نو ولی آکدائے، ولی او نہیں ہندہ جو پنگا کھٹاوے، نشا پی کے تور دیاں خبرہ لے آوے، ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے، ولی ہرگز منگ کے نہ کھاوے، شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ، رزق پاک اللہ ولی نو کھواندہ، ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ، بول دے نہیں، آج کل دے ولیاں دی داڑھی بھی چٹم، مچھاں بھی چٹم، ایویں ہی لگدا جویں شریفہ بی بی جان رہی، میں نے تھوڑی سرخی بھی لا دے اسے، صحیح گل جی، وہ منہ ویکھیا، آج کل دے ولی جنہاں نے کہے دی داڑھی ویکھی جی، سوال ہی پہ، ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ، نہ پاندہ تمالا موڈے رکھ ڈنڈا، ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ، ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ، ولی ویکھیا خدا یاد آؤندہ۔ اس واسطے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ 3 دن ہی قرآن حفظ کیتا ہے، جنہی کتاب لکھی ہے نا شہادت القرآن حیات مسیح تھے، مرزے غلام احمد قادیانی دی کتابان دے رد دے اندر جواب چھ، ازالہ اوہام فتح اسلام دے جواب چھ، شہادت القرآن 2 جلدہ جی لکھی ہے، وہ دا دفاچہ مولانا پتہ کنے لکھیا ہے؟ پیر میر علی شاہ گولرہ شریف والے، پیر میر علی شاہ، انہوں نے دفاچہ لکھیا، اور انہوں نے دفاچے چھے گل لکھی ہے کہ قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب بھی نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے، اور مولانا اتے گئے انہوں ملنے واسطے، عصر دی نماز دا ٹائم، وہ کہنے لگا پیر میر علی شاہ کہنے لگے نماز تساں پڑھانی، کہنے لگے نہیں جی نماز مریدین کہنے لگے وہابی ہے ساڈی ہے پیچھے نہیں ہوندی، تو مولانا فرمان لگے او خوف خدا کرو، پیر میر علی شاہ سارے مریدان کو کٹھا کر کے آندے نے کوئی دنیا چ ایسا ولی وکھاؤ جنہیں 3 دن ہی قرآن حفظ کیتا ہوئے، اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے بھائیوں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نو پیر چ ناسور ہو گیا، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں کیا آجو انڈیا ہی تھانوں آپریشن کروانے ہیں، ایک ہندو ڈاکٹر سی جڑا ناسور دا آپریشن کردا سی، مولانا پہنچے وہ کلورو فارم لگا سمان، مولانا کہنے لگے کی لگا کر رہے تھوڑے بے ہوش لگا کر، ادھر ٹیکے بے ہوشی دے نہیں نکلے، کہنے لگے ٹھہر جا، جدوں دی میں حدیث پڑھی رات سورہ ملک پڑھ کے سونے میں سورہ ملک پڑھ لیں، انہیں کہا کوئی منتر ہوئے گا ہوں ہی مک جائے گا، ہندو سے ڈاکٹر سی، انہیں 2-4 منٹ انتظار کیتا، وہ ویکھیا سورہ ملک نہیں پوری ہو رہی، انہیں کلوروفارم سنگھا دیتی، بے ہوشی دے عالم چ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی زبان اس وقت تک چل دی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی۔ ہندو ڈاکٹر نے کیا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ، مولانا اگر اے مولی صاحب آپریشن دے دوران فوت ہو جاندے انہیں قیامت نو بھی قرآن پڑھ دے ہی اٹھنا سی، تھوڑے اکابر او لوگ نے۔ اس واسطے میرے بھائیوں اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کرو، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللہ جنہیں مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما.